مدعا ہی قوت اعصاب ہے، ساز ہمت کے لیے مضراب ہے۔ بہر دست قوم گلچینی ہے یہ، سینکڑوں نظروں کی یک بیتی ہے یہ۔ شاہد مقصود کا دیوانہ پن، شمع مقصد ہی کا تو پروانہ بن۔ نغمہ ساز قم نے کیا اچھا کہا، ساز کو سازے معینے کر دیا۔ پاؤں کے کانٹے پہ ڈالی تھی نظر، چھپ گئی محمل نگاہوں سے ادھر۔ ایک لمحے کے لیے غافل ہوا، دور لاکھوں کوس منزل سے ہٹا۔ یہ کہن تن جس کا عالم نام ہے، امتزاج امہات اندام ہے۔ 100 نیستاں بو کے ایک نالا اگا، خون صد گلشن سے ایک لالا اگا۔ سینکڑوں نقشوں پہ کی مشق ہنر، تب ہوا جا کر تیرا رخ جلوہ گر۔ جب دیا نالوں سے جانوں کو فروغ، تب ملا ہے ان آذانوں کو فروغ۔ مدتوں لڑتا رہا احرار سے، مل کے آقا یان باطل کار سے۔ تخم ایمان آخر عشق بویا گیا، کلمہ توحید لب پر آ گیا۔ نقطہ ادوار ٹھہرا لا الہ، انتہائے کار ٹھہرا لا الہ۔ ہے اسی چرخ میں گرد دندگی، مہر میں پابندگی رخشندگی۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ مقصد جو ہے ہمت کے لیے ساز کی مضراب ہے۔ یہ مقصد ایک ایسا مرکز ہے جو ہر قوت کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ جس طرح مضراب لگانے سے ساز میں آواز پیدا ہوتی ہے، اسی طرح جب انسان کے پیش نظر کوئی مقصد ہو تو وہ ہمت و طاقت سے کام لے کے اسے پورا کرتا ہے، اور اس طرح انسان میں گویا کئی قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ مقصد کسی قوم کے دست و پا کو حرکت میں لاتا ہے، سینکڑوں آنکھوں کو ایک ہی نظر گھماتا ہے، یعنی پوری قوم کی آنکھیں ایک ہی نظر سے دیکھتی ہیں۔ پوری قوم کا ایک مقصد ہوتا ہے اور وہ مل کر اسے اپنی جد و جہد سے حاصل کرتی ہے۔ تو اے مسلم مقصد کے محبوب کا عاشق و دیوانہ ہو جا، اور اس شمع یعنی مقصد کے گرد پروانے کی طرح چکر لگانے والا بن جا۔ مقصد پیدا کر کے پورے جوش و خروش اور ولولے سے اس کے حصول میں تگ و دو کر۔ پھر اقبال نے ایک مشہور شاعر کے شعر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ شاعر نے کیا عمدہ بات کہی ہے اور بڑی حقیقت بیان کی ہے۔ میں نے چاہا کہ اپنے پاؤں سے کانٹا نکال لوں، اسی عرصے میں محمل نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میں ایک لمحہ غافل ہوا تو میرا راستہ 100 سال دور ہو گیا۔ یعنی کسی بھی کام یا مقصد میں ذرا سی غفلت انسان کو اس کے مقصد سے بہت دور کر دیتی ہے۔ تو اگر ملت کے لوگوں تو ایک لمحے بھی غافل ہو گیا تو منزل سے بہت دور ہو جائے گا۔ یہ پرانا وجود جسے کائنات کا نام دیا گیا ہے، اس کا جسم عناصر اربع آب اور آتش، باد و خاک کی باہمی آمیزی سے بنا ہے۔ یعنی یہ چند عناصر مل کر اس دنیا کے وجود کا باعث بنتے ہیں۔ یہ جو دنیا نے سینکڑوں نیستان بوئے، تب کہیں جا کے ایک نالا ہوگا۔ نیز اس نے سینکڑوں چمن خون کے مٹا دیے، تب کہیں ایک لالے کا پھول ہوگا۔ نالا یا لے بانسری سے نکلتا ہے۔ مراد یہ کہ یہ کائنات یوں ہی وجود میں نہیں آ گئی، بلکہ بڑے دشوار مرحلوں سے گزر کر اس حالت تک پہنچی ہے۔ اس نے کئی نقش بنائے اور زمین پر دے مارے اور توڑ ڈالے، جب کہیں زندگی کی تختی پر اس نے تیرا نقش بنایا۔ وہی یعنی بڑے مراحل طے کر کے انسان اس دنیا میں وجود پذیر ہوا۔ اس نے روح کی کھیتی میں کئی نالے اگائے بوئے، تب کہیں ایک اذان کی آواز بلند ہوئی۔ گویا انسان مختلف کیفیتوں سے گزرا۔ وہ مذہب سے بیگانہ تھا، بت پرست تھا،
بہت مرحلے طے کر کے وہ توحید پرستی کی طرف آیا اور اس نے اذان اللہ اکبر کے اعلان سے خدا کی توحید اور عظمت بیان کی۔ ایک مدت تک اس دنیا نے آزاد لوگوں کے ساتھ لڑائی جاری رکھی، اس لیے کہ اسے باطل آقاؤں یا بتوں سے سروکار تھا۔ مراد یہ کہ مذہب سے دوری رہی، انسان ابھی دین و مذہب کی اہمیت افادیت سے آگاہ ہی نہ ہوا تھا، اور آخر اس نے انسان کے جسم یا اس کی فطرت میں ایمان کا بیج بو دیا، اور پھر تیری یعنی مسلم کی زبان سے کلمہ توحید لا الہ پڑھا۔ دین اسلام کی بنیاد ہی توحید ہے۔ گویا زمانے میں اسلام کی بدولت توحید خداوندی کی اشاعت ہوئی۔ دنیا کی گردشوں کا مرکز لا الہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی توحید ہے، اور اس عالم کے کام کی انتہا بھی لا الہ۔ جب تک یہ دنیا قائم ہے توحید اس کے آخر تک چلے گی۔ یہ آسمان اسی توحید کے زور سے گردش میں رہتا ہے، اور سورج کی بقا، اس کی چمک بھی اسی کلمہ توحید کی بدولت ہے۔ چاند کا اس لیے ذکر نہیں کیا کہ وہ مستقل ایک حالت پہ نہیں رہتا، کہتے ہیں مقصد کو، کہن کہتے ہیں پرانے کو۔ امہات، کی جمع مائیں، یہاں مراد عناصر ہیں۔ اندام کہتے ہیں جسم کو۔ نیستہ سرکنڈوں باسوں کا جنگل۔ اگا مینس پھوٹا۔ خوں کرو مٹا ڈالے۔ پیکار کہتے ہیں جنگ کو، لڑائی کو۔ احرار حر کی جمع آزاد لوگ۔ رخشندگی چمک، روشنی۔